بچوں کو، بڑوں کو اور خواتین کو جب بھی خارش کا مسئلہ بنتا ہے تو بہت زیادہ ادویات استعمال کی جاتی ہیں، بہت سے مرہم استعمال کیے جاتے ہیں، اینٹی بائیوٹک استعمال کی جاتی ہیں، تو بعض دفعہ وہ اس قدر بڑھ جاتا ہے مرض کے، جو بھی ادویات ہم استعمال کرتے ہیں وہ اثر نہیں کرتی۔ اس حوالے سے بہت پریشانی ہوتی ہے اور پھر پھوڑے پھنسیاں نکلنے شروع ہو جاتے ہیں، اور بھی طرح طرح کے جو امراض ہیں وہ اسے جنم لیتے ہیں۔ پھر خارش جو ہے وہ دوسرے بچوں کو ہونا شروع ہو جاتی ہے، والدہ کو ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو پھر ڈاکٹر حضرات اور اطباء حضرات کہتے ہیں کہ آپ نے بے احتیاطی کی، جس وجہ سے یہ مرض بڑھتا گیا اور اس نہج تک پہنچ چکا ہے۔ یہ خارش کا جو مرض ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، اس کی علامات کیا ہیں، اس حوالے سے آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے، اور اس کے بارے میں جو آسان ترین گھریلو ٹوٹکے ہیں جو ہم علاج اس کا گھر میں تیار کر سکتے ہیں اور اس مرض کو فوراً ہم ختم کر سکتے ہیں، روک سکتے ہیں، وہ کیا ہے، یہ جاننے کی ہم آج کوشش کریں گے۔ حسب روایت ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر حکیم حافظ فرحان حنیف صاحب، جن کے ہم بہت مشکور و ممنون ہیں کہ وہ ہمارے لیے وقت نکالتے ہیں، چلتے ہیں ان کی جانب۔ حکیم صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ بتا دیجئے کہ خارش کے جو اسباب ہیں وہ کیا ہیں کہ جس کی وجہ سے بچوں کو، بڑوں کو خارش ہوتی ہے؟ اصل میں ہمارے معاشرے میں نا صفائی کا جو نظام ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے۔ ایک تو باہر بھی دیکھیں تو گندگی، آلودگی بہت زیادہ ہوتی ہے، پھر اس کا تعلق موسم کے ساتھ بھی ہے۔ جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں، یہاں پہ آپ دیکھیں فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں، تو اس میں یہ گاڑیوں کی پولوشن بہت زیادہ ہے، اس کی وجہ سے بھی یہ مسائل ہوتے ہیں خارش کے۔ اس کے بعد اگر ہم خود اپنے آپ کو دیکھیں تو کچھ لوگوں کو تو اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ وہ جلدی نہاتے نہیں ہیں یا اچھی طرح صفائی نہیں رکھتے اپنی، تو اس حوالے میں تو ہمارا جو ہے ایمان بھی ہے کہ صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے، اس کے بارے میں ہم تو کہتے بھی ہیں۔ تو اصل سبب یہ ہے۔ اس کے بعد آج کل کے ماحول میں سب سے بڑا سبب ایک اور ہے کہ ہم نا خشک چیزوں کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں۔ خشک چیزوں میں ینگ فوڈز آ جاتے ہیں، اس کے بعد یہ فاسٹ فوڈ آ جاتے ہیں، اس کے بعد گوشت کا استعمال بہت زیادہ کرنے والے جو لوگ ہیں ان کو بھی خارش بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو پھر خارش کی بھی آگے قسمیں ہیں، ٹھیک ہے، ایک تر خارش ہوتی ہے، ایک خشک خارش ہوتی ہے، ایک وہ تپھڑ وغیرہ بن جاتے ہیں وہ ہوتی ہے، تو اس کے آگے کنڈیشنیں ہیں۔ یہ جو آپ نے بات کی کہ تپھڑ وغیرہ بن جاتے ہیں، جی یہ جو تپھڑ شپڑ ہوتے ہیں یہ کیوں بنتے ہیں اور کس وجہ سے یہ بنتے ہیں؟ تپھڑ اکثر ان لوگوں کو بنتے ہیں جو بڑے گوشت کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں یا مرچ مسالے کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں، ان کی قوت مدافعت کم ہو جاتی ہے تو پھر وہ دپڑ بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ آپ دیکھا ہوگا اب جسم پہ نا ایسی جگہ پھول جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر انہیں اس سے تکلیف بہت ہوتی ہے، الجھن بھی بہت ہوتی ہے، تکلیف بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ بچوں کو بھی انہی وجوہات؟ یہ بالکل انہی وجوہات کی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو یہ ادویات کو ایسی کھا رہے ہیں تو آپ نے کوئی بھی ٹیبلٹ زیادہ گرم کھا لی ہے تو اس سے بھی یہ فوری طور پہ تپھڑ نکلتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر اوقات کوئی دوائی ایسی کھائی جائے تو ریئیکشن کر جائے تو فوری طور پہ جسم کے اوپر نا دانے بن جاتے یہ ہیں، نما شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ ساری چیزیں ان میں دیکھیں سب سے پہلے سبب کون سا ہے، اس کو دور کرنے کے بعد تو اس کا علاج بڑا آسان سا ہے، بڑا سمپل سا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ لے لیں، شہد مل جاتا ہے عام، اچھا والا شہد لے کے 1 پاؤ، اس میں 50 گرام کالی مرچ بالکل پاؤڈر کر کے وہ ملا لیں، وہ ملا کے تو وہ استعمال کروانا شروع کر دیں، آدھی چمچ صبح شام۔ شہد کسی بھی کمپنی کا ہو سکتا ہے یا فارمی ہو سکتا ہے، کوئی بھی شہد ہو؟ اصل میں اب شہد کا بہت زیادہ مسئلہ بنا ہوا ہے، خصوصاً سردیوں میں شہد کی ضرورت محسوس ہوتی ہے لوگوں کو، تو پتہ نہیں چلتا کون سی، اب ہر بندہ ہی یہ کہتا ہے کہ میرے پاس خالص شہد ہے، تو تھوڑی بہت اس کی پہچان بھی بتا دیں چاہے کسی بھی کمپنی کا ہو۔ یہ آپ نے بڑی زبردست بات کی شہد کے والے سے۔ ایک تو لوگوں کا کنسیپٹ یہی ہے کہ جو جم جاتا ہے نا وہ اوریجنل نہیں ہوتا، حالانکہ جو اوریجنل شہد ہے جیسے سرسوں کا شہد ہو گیا یہ جم جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں لازمی ہوتا ہے کچھ علاقوں کا شہد ہے وہ جم جاتا ہے۔ شرط اس کی سب سے بڑی یہ ہے صحیح ہونے کی۔ ویسے تو لوگ بتاتے ہیں کہ آپ وہ کاغذ کے اوپر رکھیں تو وہ نیچے نہیں آئے گا، پھر اس کے علاوہ اس کو آگ لگائیں تو اس میں آواز نہیں آئے گی، آگ نہیں لگے گی، اگر وہ چینی ہوگی تو وہ آوازیں آنی شروع ہو جائیں گی بیچ میں سے، تو یہ بھی مطلب کہا جائے۔ لیکن اب 2 نمبر میں یہ بھی چیزیں آ گئی ہیں کہ وہ انہوں نے ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا شروع کر دیا، کوالٹی انہوں نے پیدا کر لی ہے، کوالٹی پیدا۔ لیکن اس میں سمجھتا ہوں جو ابھی تک میرے مشاہدے میں ہے اور الحمدللہ 100% ہے، جب بھی آپ 1 نمبر شہد کھائیں گے آپ کو نا اریٹیشن پیدا ہوگی یہاں پہ نا گلے میں، اور اس کا ذائقہ، ہاں جی، اس کا ذائقہ جو ہے نا آدھا گھنٹہ آپ کے منہ میں رہے گا،
صحیح صحیح. جس میں ملاوٹ ہوگی، چینی شامل ہوگی یا گلوکوز، سب سے زیادہ گلوکوز شامل کیا جاتا ہے کیونکہ وہ بڑا صاف، شفاف، ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے. اکثر ہم دیکھتے ہیں شہد بڑا خوبصورت ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے، شیشے کی طرح صاف شہد ہے بالکل. جی. اب شیشے کی طرح صاف شہد بہت کم ہوتا ہے. اگر آپ کو پتھروں کا شہد مل جائے نا، پتھر کے میں منگواتا ہوتا ہوں پتھر کے علاقے کا نا، پہاڑی علاقے میں پتھر کے اوپر جو مکھی لگی تو ہوتی ہے نا، اس کا شہد ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے لیکن وہ وائٹ کلر میں ہوتا ہے. صحیح. عام جو آپ کو ٹرانسپیرنٹ نظر آئے نا، وہ سمجھ لیں کہ وہ ملاوٹ والا ہی ہے. پھر کھانے کے بعد تو ذائقہ میں نے آپ کو بتا دیا، کھا کے چیک کریں. صحیح. آپ بے شک فارمی شہد لے لیں یا دیسی لے لیں، لیکن شہد ایک نمبر ہو. صحیح. ان دو میں بھی کوالٹی سن لیں. اب فارمی کون سا ہوتا ہے؟ جو ایک جگہ پہ مخصوص ایریے میں لگایا جاتا ہے، باکس لگا دیے جاتے ہیں، وہ ادھر قریب قریبی بس اسی کچھ ایریے میں مکھی رہتی ہے. صحیح. ایک ہوتا ہے دیسی جنگلی شہد یا دیسی عام، ہم نے دیکھا ہے ککر کے اوپر لگا ہوا ہے یا جیسے فلائی کے اوپر لگا ہوا ہے. یہ اوریجنل دیسی شہد ہوتا ہے. تو دیسی شہد کی ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ دیسی شہد کبھی بھی خوبصورت نہیں ہوگا. صحیح بات. یعنی کہ جیسے صاف شفاف، اب چمک والا شہد کہتے ہیں نا، دیسی ہوگا. شہد کبھی چمک والا نہیں ہوگا، لیکن اس کا ذائقہ، اس کی خوشبو وہ آپ کو بتا دے گی کہ فوراً بتا دے گی کہ آپ خیال. لیکن اصل میں نے جو اس میں ساری بات کا لباب جو آپ سمجھنا چاہ رہے تھے نا، شہد ایک نمبر کی جو پہچان ہے وہ یہی ہے کہ کھانے کے بعد اریٹیشن پیدا کرے گا. صحیح. اور آپ نے اگر ایک چمچ کھایا تو انشاءاللہ آپ کے جسم کے اندر حرارت پیدا ہوگی. اگر آپ فل سردی لگ رہی ہے تو ایک نمبر شہد ایک چمچ یا آدھا چمچ ایک کپ گرم پانی میں ملا کے پی لے نا، تو فوری طور پہ 2 منٹ کے اندر اگر آپ کپ کپا رہے ہیں سردی سے تو آپ کی